بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کائنات میں انسان کی حیثیت، کائنات کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی ذمہ داریوں کا ٹھیک طرح سے تعین نہ کر سکے. یہ سارے سوالات باہم مربوط ہیں ان سوالات سے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام میں جن پر بحث کی تھی اور اپنے ملک کے ممتاز اہل علم کی مدد سے بنیادی مباحث کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ہم چاہیں گے کہ اس سلسلہ گفتگو کو آج بھی جاری رکھا جائے اور انسان کی مقصد تخلیق سے لے کر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق تک دیگر پہلوؤں کو بھی ہم آج زیر بحث لائیں. پروگرام کی شرکاء کے تعارف سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے استاد ہیں. MIT یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا فزکس میں اور سائنس، کائنات، مذہب، ان کے بنیادی تعلق کے بارے میں آپ لکھتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں بہت معروف ہیں اس حوالے سے. ہمارے دوسرے مہمان جناب جاوید احمد غامدی، المعرض انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کی آپ سربراہ ہیں. قرآن مجید آپ کی فکر کا بنیادی مرکز اور محور ہے اور اس حوالے سے آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے تصنیفی شکل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی آتی رہتی ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سرمد عباسی، آپ فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، میتھمیٹیشینز ہیں میں سے آپ کا تعلق ہے اور ریاضی آپ کا شعبہ ہے جس کے حوالے سے آپ تحقیق اور سوچ و بچار کا عمل ایک عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید، فلسفہ آپ کا بنیادی میدان ہے، اقبالیات بھی اسی ضمن میں آپ کی دلچسپی کا ایک موضوع ہے. اقبال اکیڈمی سے وابستہ ہیں اور ہمارے پروگراموں میں بھی اس سے پہلے تشریف لاتے رہتے ہیں. گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے. جاوید صاحب، انسان کا مقصد تخلیق اگر ہم مذہب کے حوالے سے، اور مذہب جب میں کہتا ہوں تو مراد اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آنے والا مذہب ہے، وہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ جی، میں وہی عرض کر رہا تھا، اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا اور اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے وہ تو اپنی عظمتوں اور وسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تعین حتمی درجے میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے. اصل میں یہ معرفت ہے، یعنی اس کی معرفت ذات اور اپنے پروردگار کی معرفت، جس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کچھ نتائج نکلتے ہیں. ان تقاضوں اور ان نتائج کے لحاظ سے زندگی بسر کرنا یہ انسان کا مقصد تخلیق بن جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ کائنات جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے، پاکیزگی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے ان لفظوں میں اس کو بیان کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تصفیہ کیا ہے، اس کو نقص سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے. دونوں راستے اس کو سجھا دیے ہیں. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کیا. اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر پھر وہ اس پوری کائنات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ یہ در حقیقت پوری کی پوری کائنات اس وقت کے مقاصد کے لیے بنائی نہیں گئی. چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے سامنے یہ بڑی کہکشانیں بکھری ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے یہ ستارے اور سیارے بکھرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہیں. تمہاری دنیا تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے. یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے، ایک دن جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عظیم انفجار ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آ گئی. قرآن خبر دیتا ہے کہ ایک اور انفجار ہونے والا ہے اور اس انفجار کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی، وہ یہ کہتا ہے یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی. اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو اصل میں یہ جتنا تم بکھرا ہوا مادہ دیکھ رہے ہو، ہم اس کو جمع کر کے
تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں جو اربوں انسان اب تک آ چکے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کر دی جائے گی. یعنی آخرت کا تصور جو ہے وہ مل کے اس دنیا کے تصور سے اس دنیا کے پورے تصور کو بیان کرتا ہے. اس پر وہ سوالات جو پروفیسر نے اٹھائے تھے، مثلا بچوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اسی طرح سے جانوروں کی پیدائش کا مقاصد کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موضوع بنائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو بات ہوئی کہ اس کائنات کے تصور میں انسان جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے، اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک اسباب فراہم کرتی ہے. انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے، 50 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، اس کا پورا پوٹینشیل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا. تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ ظہور پذیر ہو؟ غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں. جی، مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جو سن نہیں سکتے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد اخلاقی ہے، تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے، تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو، اگر آپ مزید کرے دیں اس کو، جو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا. جی، آپ کے خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس بنیادی تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ہم چاہیں گے جاوید صاحب، آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس طرح کے ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس مجموعی تصور آزمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہوتا. جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب ابتدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے؟ یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیہ کرے گی، قابل اطمینان کر دے گی، بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے. آپ علم کا سفر کبھی ترک نہیں کرتے. چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباحثہ جاری رکھیں. بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متعین کیا جاتا ہے، جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے توجہ دلائی تھی، تو وہ کسی عامیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان سوالات کو آپ لے لیجئے. تو سوال یہ بڑی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ تفصیل سے بات کریں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کاملی صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے ان سوالات کا جو خود بھائی نے اٹھائے پچھلے. جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ سنجیدہ سوالات ہیں، اٹھنے چاہیے. اہل مذہب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حاملہ عورت کو دیکھیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ سویٹر بن رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو بچہ وجود میں نہیں آیا. تو یہ جو پیچھے سے پوری کائنات آپ کی چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کن مقاصد تک پہنچے گی. بعض اوقات جب ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی. تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے گی. اس کو انہوں نے بیان کیا باقاعدہ. اب اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر نے پیش فرمائے ہیں. ان میں سے جہاں تک ساتھ یہ چھوٹے سوالات نہیں، یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. اب دیکھیے، دنیا میں اگر 6 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے، مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں. تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے. مگر 80% لوگ اس دنیا، اس کرے پر تو اس کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو
تصور قرآن نے پیش کیا ہے تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے. مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں 5 ارب 6 ارب کے قریب انسان ہیں, ان میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید نے تو یہ تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بقرہ میں, سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کے مذاہب کا نام لے کر یہ کہتی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو, خواہ کوئی نصرانی ہو, خواہ کوئی صابی ہو, خواہ مسلمان ہو. اور یہ میں نے ترتیب میں مؤخر کر دیا, قرآن مجید نے ابتدا مسلمانوں سے کی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى, تمام مذاہب کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے وابستگی جنت اور دوزخ کا باعث نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے. کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک ہندو اور احمدی جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں پورے سوال کا جواب دوں گا, لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا, اور وہ معیار کیا بیان کیا؟ وہ معیار یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی ہے کسی شخص نے, یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. اسی آیت میں دیکھیے بیان کر دیا اس کو. دوسرے یہ کہ کیا وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور جواب دہی کی بنیاد بیان کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی اچھا عمل. اور یہ بتا دیا کہ اس کا شعور ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. یہ تو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں, وہ ذرا غور و فکر سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تاریخ وہ لے کر آیا ہے, جس پر ان کا وجدان گواہی دیتا ہے, جس کی تصدیق انبیاء علیہم السلام کی ایک پوری تاریخ نے ہمیشہ کی ہے, جس کے حق میں تجرباتی شواہد فراہم ہو چکے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا, اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی کہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے, ایک بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, کسی اور گھر میں کسی اور مذہب کے ماننے والے. قرآن مجید نے یہ معیار بتا دیا. اب اس معیار کے بعد اس کے سامنے مختلف حقائق آتے ہیں. بنیادی معیار یہ ہے, اس کے بعد مختلف حقائق آتے ہیں. ان کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے, اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا, اس نے آخرت کو بھی مان لیا, جواب دہی کے احساس سے زندگی بسر کر رہا ہے, قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جہنم کی سزا دے دی جائے گی. تو اب جرائم ہیں جو زیر بحث آتے ہیں, انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی, یعنی ایک ہندو پر واضح ہو گئی, ایک مسیحی پر واضح ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر تھے. حق انہوں نے بیان کیا, ٹھیک بات نہیں مانتا, خدا کے سفیر تھے, میں اس کے باوجود نہیں مانتا. اس کو قرآن جرم قرار دیتا ہے, یعنی جرائم کی فہرست میں بین ہی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا. قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا, بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے. اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دو گے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے. خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دو گے تو یہ ایک بڑا جرم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا ہے سورہ بقرہ میں, تو دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ تم نے پہچان لیا اس کو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تم تو اس طرح اس پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہو. اس کے باوجود انکار کرتا ہے آدمی تو وہ مجرم ہے. اور میرے نزدیک وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طریقے سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور آپ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے, لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ مواخذے میں بھی نہیں ہیں. جانے بغیر مواخذے کی بنیاد صرف وہ تین چیزیں. ابھی ایک بات جو جاوید صاحب کی بات جہاں سے پھوٹی وہ ایک تصور کائنات سے پھوٹی. محمد حسن عسکری صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ جو تصور کائنات ہے, اگر ویسٹ میں عیسائیوں کے ہاں یہ مسئلہ بنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ایک تصور کائنات دیتا تھا. اسلام کا انحصار کسی تصور کائنات پر نہیں ہے. جب آپ تصور کائنات پر رکھیں گے تو سائنس کے ساتھ متصادم ہوں گے. آپ اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں, مقصد وہ شے کبھی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتی جو صاحب شعور ہو. یعنی میرے اندر شعور کی موجودگی میرے لیے مقصدیت کو خود بخود ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ الگ بات ہے کہ میں اس مقصد کو جو میرا شعور مجھ پہ لازم کرتا ہے, اس مقصد کو اپنے خالق کی طرف سے ودیت کردہ مانوں یا اپنے شعور کے میکینزم کا ایک لازمہ اور ضروری تقاضا سمجھوں. تو اس معنی میں جیسے مذہبی مقصد کی تو نشاندہی ہو گئی. میں ایک اور اینگل سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
قرآن شریف جو تصور زندگی دیتا ہے، یعنی انسانی زندگی کا جو تصور دیتا ہے، اس کے دو فیزز واضح طور پر الگ الگ کرتا ہے، دنیا اور آخرت. ٹھیک، تو جس طرح اگر میں مطلب مجھے صاحب ہم ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے انسان کے مقصد کا اور کائنات کے حوالے سے. ہاں، تو انسان کی دو جو ہیں وہ سمجھیں کہ اسٹیٹس آف بینگ ہیں، دو اس کے اسپینز ہیں جس میں اس کی ایک زندگی گزرتی ہے ایک شخصیت کے ساتھ. تو جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب اگر نظریہ ارتقاء سے مدد لوں ہود بھائی تک اپنی بات صحیح صورت میں پہنچانے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں اپنا ہونا کوالیفائی کیا ہے ایک سروائیول سے کہ وہ مطلب ایک اس کے اصول پر، تو اسی طرح آخرت میں بھی موجود ہونا کوالیفائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نیچرل ہے. اور فطرت کے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں یکساں ہیں. تو وہاں کے لیے کوالیفائی کرنے کا دوسرا نام ہے آزمائش، کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ایک آزمائش تم پر دکھا دی گئی ہے، یعنی تمہارے تجربے سے گزار دی گئی ہے، اور دوسری آزمائش کا نتیجہ تمہیں مل جائے گا. اب اس میں پرویز ہود بھائی صاحب ایک چیز پہ بہت زور دے رہے تھے، اور شاید ابھی تک وہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ سوال دہرائیں گے بھی. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب سائنس کا روب اتنا پڑ گیا ہے کہ مذہبی فکر اپنے آپ کو سائنسی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کی مہم میں لگ گئی ہے. میں اس پوری اپروچ کے بہت خلاف ہوں. سائنس جو ہے وہ یہ چیز کیا ہے، اس کو تجزیہ کر کے اس کو ذرات میں بکھیر کے سمجھنے کا نام ہے. یہ چیز کس لیے ہے، یہ سائنسداں کو پوچھنا چاہیے، نہ یہ کہ ان ذرات کی تنظیم اور انتشار سے دریافت کرنا چاہیے. تو اس میں سائنس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس تو سوالات رکھ رہی ہے آپ جیسے صاحب. نہیں، سوالات نہیں، وہ عقائد کو سوالات کی شکل دی جا رہی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا واحد ذریعہ نجات ہے. اب جو امتی نہیں ہو سکا اس کو نجات دوسرے پیمانوں پہ مل جائے گی. ہاں، لیکن نجات اس کے لیے بھی ہے جیسے صاحب نے بیان کیا. وہ ہے، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں پورے زور سے کہ واحد ذریعہ نجات وہ اسلام ہے جو مینیفیسٹ ہوا آخر میں آ کے محمد. واحد کیسے رہا اگر نجات کے باقی ذرائع بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک پرنسپل ذریعہ ہوتا ہے، پھر اس کی ایکسیپشنز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانی دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں ایک جیسے مواقع دو آدمیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں. تو واحد ذریعہ نجات مسلمان ہونا ہے، اور بے شمار ذرائع بخشش اس بات پر بھی ہیں کہ یہ آدمی کچھ جائز عذر کی وجہ سے، قابل تسلیم عذر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا، چاہے ان آزار کی تفصیل ہمیں نہ آتی ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سمجھتے ہیں کوئی ریشنل بات نہیں ہے کہ انسان کی جو یہاں کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے سیٹ اپ میں، اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہو؟ اب ہم بہت سی چیزیں تصور کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے وہ سائنس تو کبھی آپ کو نہیں بتا سکتی. یہاں تو ہم صرف چند بنیادی سوال کر سکتے ہیں جو ہمیں عقل کرنے پر مجبور کرتی ہے. اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے، لیکن احمد صاحب دیکھیے تو صرف 20% لوگ اس کرے پر مسلمان ہیں، 80% تو نہیں ہیں. اور جو 20% مسلمان ہیں ان میں سے صرف 1 یا 2% یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار ماحول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کے اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا.
اگر 1% نہیں تو 5%، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہیں جو غربت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو اب میری عقل تو پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم سب کو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں. اس سے قبل کہ میں ایک اسٹوڈنٹ اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں، کم از کم وہ ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں. ایسا نہیں ہے یہاں پر. جی ہم چاہیں گے کہ جاوید صاحب سے اس کا جواب لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ہم بالفرض یہ مان لیں بالکل کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرنے والے عوامل ہیں ان میں فرق ہے، ان میں ان کی بات میں وزن ہے کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے، اور امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آنا کسی شخص کو یہ اس کا قابل تسلیم عذر ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن ہے آپ مجھے فیل کر دیں. وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا، یہ عذر مانا جائے گا. مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانہ اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے. میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے، اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے، اس کی ترجمانی سمجھا جائے. اس بات کے دو حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے. نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی. وہ ذرائع ہیں عذر پر کھڑے ہوئے کہ فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ مسلمان ہو سکے، فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکا کہ وہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے، تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے. ایک اور عذر ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے نہیں کہ وہ ایمان تسلیم کر سکے، قبول کر سکے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ اینٹی تھیسس قبول کر سکتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو فطرتاً سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو فطرتاً مان لیتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ، یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس کے خالق کا بنایا ہوا. حالات کا خالق. ہاں ٹھیک ہے. سزا اور جزا. ایک جملہ میں کہہ دوں اگر آپ کی اجازت. جی جی فرمائیے. کہ اینٹی تھیسس اگر کانسیپچولائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسس کو مان نہ سکنے کا عذر دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے، عذر نہیں ہے. مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہے. نہیں، انٹینشنل ہے نا چالاکی. چالاکی میکینیکل نہیں ہے، انٹینشنل. جن سائنسی حقائق کو آپ مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی عقائد کو مانتے ہیں. یعنی وہ اتنے ہی قوی دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سامنے نہیں لا سکے. اس کو کبھی موضوع بنائیے، لیکن اس کے موضوع بنانے کا انداز نشست و برخاست اور ہوگی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طریقے سے قطعی دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ ثابت کیا ہے، اور وہ کتنے عقلی دلائل ہیں، کتنے علمی دلائل ہیں، اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اس وقت کچھ دوسرے سوالات زیر بحث ہیں. میں ایک اور چیز کی بات سے پہلے تھوڑا سا جیسا وقفہ لینا ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ بات جاری رکھیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جاوید صاحب آپ اپنی بات. جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا مطلب ہے خدا پر سچا ایمان، اس کے حضور میں جواب دہی پر سچا ایمان، اور اس جواب دہی کے لیے اچھے عمل کی بنیاد پر انسان کا اپنے آپ کو تیار کرنا. یہی اسلام کی دعوت ہے. اب اس کے بعد آتی ہیں تفصیلات جتنی کسی کے علم میں آتی ہیں اور اس کا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ تفصیلات فی الواقع اس کے پروردگار کی طرف سے ہیں، اسی کے لحاظ سے وہ مسئول ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کے سامنے محمد الرسول اللہ کی پیش کردہ تفصیلات آ گئی ہیں، ان کی نبوت کے دلائل بھی آ گئے ہیں، بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ پھر انکار کرتا ہے، تب مجرم ہوتا ہے. یعنی میں اس بات کو یوں بیان کروں گا. اب اس کے بعد یہ رہ جاتی ہے ماحول کی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ امتحان لینے والے نے اس ماحول میں وہ تمام اسباب پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی غربت و عمارت سے تعلق نہیں ہے. یعنی یہ کائنات ایک غریب کے لیے بھی اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا اپنا وجود اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس بھی موجود ہے. اور یہ کس نتیجے تک پہنچاتا ہے
میں نے عرض کیا کہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ان دلائل کی تفصیل کی جائے، قطعی طور پر اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ جواب دہی کے احساس کے لیے کوئی غربت و امارت کا معیار نہیں ہے، یہ اتنا فطری احساس ہے کہ انسان گویا اندر سے بول اٹھتا ہے کہ یہ فی الواقع مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ آپ نے پوری کائنات کا نظم جو انسان کی سطح پر بنایا ہے جواب دہی کے احساس پر بنایا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس بنیادی چیز کو کیسے پیش کرتا ہے اور کیسے ثابت کرتا ہے اور کس قطعیت کے ساتھ پھر اس کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ماحول کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بیان کی، یہ بات کہ خیر و شر کا شعور، تو اس کا بھی تعلق نہ غربت سے نہ عمارت سے ہے۔ غربت اور عمارت اسباب فراہم کرتی ہے سمجھنے کے، سوچنے کے اور بہت سے دوسرے وسائل کے، لیکن وہ کن چیزوں کے اسباب فراہم کرتی ہے؟ وہ ہماری دنیاوی ترقی کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ کس وجہ سے بچے جنت کا حصہ ملیں گے؟ اس وجہ سے جنت کا حصہ بنیں گے کہ خود کائنات کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس کی نعمتوں میں بچہ خود ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر آئندہ کائنات کے اندر نسل پیدا کرنے کا عمل نہیں چلنا ہے تو پھر انہی بچوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اسی عمر میں، اسی احساس کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی حسن کے ساتھ، اسی جمال کے ساتھ۔ قرآن نے اس کو کہا کہ تمہارے گرد و بیش میں ولدان مخلدون ہوں گے، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اس کو جواب دے دیجیے۔ جی بات تو ساری عقیدے کی ہے، اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقص ہے، خرابی ہے، وہ جنت جائیں گے، مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے۔ تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز بتا رہے ہیں کہ جی اچھا، ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں ورثے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا جو مولیکولر سٹرکچر ہے وہ طے کرتا ہے کہ بالوں کا رنگ کیا ہوگا، کہ شکل کی کیا فیچرز ہوں گی، جینز مجرم کے ہیں، عالم کے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے، کہ دماغ کیسا ہوگا، کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا، کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا۔ تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے اپنے ماحول کو چنا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائش سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہے، ہندو پیدا ہونا ہے، یہ پیدا ہونا، وہ پیدا ہونا، یا اس ملک میں یا اس ملک میں، یا اس خاندان میں یا اس خاندان میں۔ گو کہ یہ چیزیں طے کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو اور رعایت ملے گی، ہاں ان کو جنت بھیجا جائے گا، تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت۔ جی احمد جاوید صاحب، مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشات پیش کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینز میں کیا چیزیں ہیں، وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں، یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہوں گی۔ ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے، ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے، ایک میں شاعرانہ خصوصیات ہیں، ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے، ایک آدمی چیزوں کے مجرم بننے کی بھی تو جینس ہوتی ہے۔ دیکھیے بات یہ مجرم بننے کی کوئی جینس نہیں ہوتی، اصل میں بات یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں جس کو آپ مجرم جس نتیجے کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ان صلاحیتوں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی میں اشتعال کا پہلو زیادہ ہوگا، اصل میں ایک آدمی کے اندر تاثر قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا۔ یہ صلاحیتیں ہیں، ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماحول کے ذریعے سے مزید پالش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مجرم بھی بن جاتا ہے، اور وہی اشتعال کے ساتھ الجھ جانے والا آدمی جو ہے وہ ایک عظیم مجاہد بھی بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں، غریب ترین گھرانے میں آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کارنامے دکھا دیے۔ میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گھرانے میں جہاں کوئی اسباب موجود نہیں تھے۔ میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں اسباب تلاش نہیں کر سکتے جو زندگی اب میں اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن وہ تمام چیزیں جتنی ہیں انسان کے اندر ارادے اور شعور کی بڑی قوت دی گئی ہے۔ مجرم بننا ایک الگ عمل ہے، وہ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں۔ البتہ صلاحیتوں میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ ور ہے، اور ایک آدمی زیادہ جلد باز ہے، اور ایک آدمی بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے۔ یہ صلاحیتیں جو آپ کی جینز کے اندر دی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کسی آدمی کو قاتل بنا کے رکھیں۔ مگر غریب بستیوں میں عام طور پہ زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا؟ امیروں میں بھی بہت جرائم پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو تعداد ایسی بستیوں میں جہاں غربت ہے، افلاس ہے اور
زندگی کی ضروریات میسر نہیں ہیں، وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے دیہات انتہائی غریب سے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے دیہات میں میں بھی بات کر رہا ہوں، ان دیہاتوں میں انتہائی غریب لوگ بستے تھے. ان انتہائی غریب لوگوں کے جرائم کی شرح انتہائی کم تھی. ہمارے دیہات پرسکون دیہات تھے، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مثالی تھی. لوگوں کے پاس بعض اوقات محض پیاز سے روٹی کھانے کے اسباب میسر ہوتے تھے، تب بھی وہ اعلیٰ اخلاقیات پر زندگی بسر کرتے تھے. شہر ہم نے بنائے، شہر بنانے کے بعد ہم نے انسان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں. اب ان مسائل کے اندر اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے انسان کے سماج کو اور اس کی نفسیات کو ملحوظ نہیں رکھا اور دنیا کو ایک ایسا رخ دے دیا ہے، اور اس میں سائنس نے بڑا کردار ادا کیا ہے. سائنس بڑی نعمت ہے لیکن ظاہر انسان کے ہاتھ میں ہے، بڑا کردار ادا کیا ہے. اس سے ماحول میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آپ کو شہروں میں بعض موقعوں کے اوپر اس طرح نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے امیر گرانوں میں کوئی اسباب و وجوہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود آپ دیکھیں جرائم پیشہ لوگ وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے اور اپنے ماحول اور اسباب کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو خدا اس کی رعایت دے گا. اس کو احمد جاوید صاحب نے بیان کیا. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے ایک وقفے کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جاوید صاحب کی بات کو آپ آگے بڑھائیں. جی میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. چلیے پاکستان کو چھوڑ کر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ کے شہروں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا 90% ان علاقوں میں ہے جہاں بلیکس رہتے ہیں اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے. اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے؟ کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بات ہو چکی ہے، جگہوں پہ ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا. اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی رعایت دیتے ہیں لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہی کرتے ہیں. تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا. دیکھیے بات یہ، اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم عدالت لگاتے ہیں، اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے، وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے، امیر علاقے سے بھی آتا ہے، کس اصول پر فیصلے کرتے ہیں. لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے تو ہم معاف بھی کرتے ہیں، ہم ماحول کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم ماحول کا لحاظ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو ماحول کا لحاظ کیا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن نے یہ کہا کہ بدکاری کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں، خاص طور پر لونڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، جن کو مناسب ماحول میسر نہیں آیا، ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. کہا نا قرآن مجید نے. تو جب وہ دنیا میں اس قانون کو ملحوظ رکھتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں رکھے گا؟ لہٰذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے، آپ اور میں سے مراد انسان ہے، غلط ماحول میسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو رعایت دیتا ہے. بالکل یہی آخرت میں بالکل عذر مانا جائے گا، آس میں اس کا عذر مانا جائے گا. اس کو قرآن نے بیان کیا. میں نے آپ کو مثال دی. یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ مجھے بتا رہی ہے. آپ اسے ایک مطلب نکال رہے ہیں، احمد صاحب کچھ اور نکال رہے ہیں. احمد صاحب سے بھی پوچھ لیجیے. لیکن مجھے یہ حق ہے، جس طرح آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. کائنات ایک ہی ہے، احمد جاوید صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی. آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے واقف کرتے ہیں. لیکن اسی طرح قرآن بھی آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، احمد جاوید صاحب کے لیے بھی ہے. اور مجھے اس کا مطالعہ کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا حق ہے، آپ کو اپنا حاصل. لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے. scientific method is the big difference that پرویز is talking about. جب پرویز اور میں اگر کسی سائنٹسٹ کے طور پہ اگر کسی نقطے پہ اگر ہم ایگری نہیں کرتے تو ہم آبزرویشن ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم میں سے ایک کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ میتھڈ جو ہے نا، اسی وجہ سے سائنس اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور یہ میتھڈ جو ہے یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیکیبل نہیں ہے. نہیں ہم مذہب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفکر ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے، اپنے دلائل دیتا ہے، میں اس کی تردید کر کے اس کے دلائل کی نفی کر دیتا ہوں. اگر ایسا ہوتا اس کے بعد دنیا قبول بھی کرتی ہے، مانتی بھی. اگر ایسا ہوتا تو پھر انٹرپریٹیشن میں بھی ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہے. ہاں لیکن اگر متصادم ہے. ہاں بالکل. اگر ایسا ہوتا تو اتنے سیکٹس اور اتنے ریلیجنز نہیں ہوتے. سائنس میں ڈارون کی تھیوری، سائنس میں بھی ایک سے زیادہ نقطہ نظر موجود ہے نا؟ جی نہیں، سائنس میں ہے، سماجی علوم میں ہے، تمام چیزوں میں ہوں گے. یعنی انسان اختلاف کرے گا
اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا، جب اختلاف ہوتا ہے سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات، مشاہدات اور منطق کی بنیاد پر. تو چلیے، اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے، ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں. آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے. پھر ہم مشاہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی. تو اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ، سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اس میں بنیادی بات تشکیک کی ہے. یو کوسچن ایوری تھنگ. یہ آپ مذہب میں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. بالکل کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ایک سائنٹسٹ کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے. جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایسے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے بارے میں بہت سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ وہاں پر چیز کا مشاہدہ کریں گے، تجربہ کر کے دکھا دیں گے. بالکل اسی طرح جب آپ کسی کتاب سے کوئی چیز اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اصول ہیں. آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے، آپ اس کے بیان کو دیکھیں گے، آپ جملے کو دیکھیں گے، آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، آپ اس کے پس منظر کو جانیں گے، اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر میں ایک رائے رکھتا ہوں، احمد جاوید صاحب ایک رائے رکھتے ہیں. یہ دونوں آراء جو ہیں یہ زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. لیکن فزکس میں دو سیکٹس نہیں ہوتے فزکس میں، لیکن سارے مذہب. ابھی آپ نے ایک پہلے سے پروگرام جو ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا اس میں فرمایا کہ حیاتیات کے ماہرین میں سے 400 آدمیوں نے دستخط کر دیے ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈارونزم کو وہ رد کر رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نقطۂ نظر ہو گئے. تو اگر 403 لاکھ میں سے ایک اور بات یہی صورت ہوگی. نقطۂ نظر تو دو ہو گئے. اور میں عرض کروں، میں سائنس کا بہت معمولی طالب علم ہوں، میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیزیں جن کے اندر ابھی بحثیں جاری ہیں، جن میں 2، 3، 4 نقطۂ نظر موجود ہیں، ان کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی ہے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، یا زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا. اس مسئلے کو ہم تجربات اور مشاہدات کی بنا پر حل کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور بہت واضح جواب ہوگا یہ یا یہ. ٹھیک. اب آپ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ فلاں شخص جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اصل پیغمبر ہے، اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں وہ ہے یا نہیں ہے، جھوٹا ہے. اس میں بنیادی بات ایمان کی آتی ہے. نہیں، بالکل اسی طرح ثابت کریں گے. میں نے کیسے ثابت کریں گے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو محض لوگوں کے کہنے پر مان لیتے ہیں. کم سے کم میں نے ایسا نہیں مانا. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو ایک ذہنی ارتداد کے زمانے سے گزرا ہوں، اور اس کے بعد میں نے دریافت کیا ہے مذہب کو. مذہب میرے لیے کوئی میراث نہیں ہے، وہ میری اپنی علمی، عقلی اور فکری دریافت ہے. اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ قرآن مجید ان بنیادی مقدمات کے بارے میں کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک دن ہم کو اس کے ساتھ جواب دے. یہ جواب دہی کی بنیاد دہی ہوگی. بتاتا ہے کہ کرتا ہے عملی تواتر کو ثابت کرتا ہے. تواتر اس طرح دیتا ہے کہا کہ
آسان کر دیا. سوال و جواب معاملہ اس کو آگے سے یہ پروگرام سائنس اور اس میں تعبیرات ہیں کی روشنی پھر سائنس کی جو تعبیرات ان کی روشنی میں ان سوال سمجھنے میں ان کے علم استفادہ کیا، ایک نتائج فکر ہم تک پہنچے، اور خیال یہ ہے کہ یہ پروگرام دیکھنے والے آج اس حوالے سے بہتر پوزیشن پہ ہیں کہ وہ ان بنیادی سوالات پر مزید غور کر سکیں اور ان کی شافی جوابات تلاش کر سکیں. میں شرکا کا بے حد شکر ہوں، ڈاکٹر پرویز حود بھائی، ڈاکٹر سرمد عباسی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، جناب احمد جاوید صاحب، آپ سب لوگ تشریف لائے اور آپ کی مدد سے ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. خواتین و حضرات اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.